اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بچوں، معید المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پربھنی تیار کردہ میمونہ بیگم۔ یہاں پر جنرل سائنس جماعت ششم کی کتاب کا سر ورق دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ اس کتاب کا پہلا ورق ہے۔ اس سر ورق پر آپ تمام کو یہاں پر 3 قسم کی خاص تصویر کی طرف مشاہدہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ نمبر 1، یہاں پر اسپرنگ کے ذریعے لچک کی خصوصیات کو بتایا گیا ہے۔ نمبر 2، بچی تتلی پکڑ رہی ہے۔ نمبر 3، کاغذ کے ٹکڑوں میں برخیروں پیدا کرنے کی صلاحیت بتائی گئی ہے۔ آئیے بچوں، ہمارے سبق کا نام ہے حرکت اور حرکت کی قسمیں، یعنی ٹائپ آف موشن۔ ٹائپ آف موشن یہ انگلش نام ہے۔ آپ کو یہاں پر چند تصاویر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ٹائپ آف موشن میں مختلف قسموں کی حرکت کے یہ انگریزی نام کا ایک تصویری خاکہ بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ یہاں پر اس تصویر میں گھڑی کی حرکت، جہاز کی حرکت، لٹو کی حرکت، زمین کی گردشی حرکت، گاڑی کی حرکت، سائیکل اگر ایک خط میں چلتی ہے تو خط مستقیم کی حرکت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بچی جھولا جھول رہی ہے، مطلب یہاں بچی کے جھولا جھولنے کی احتجاجی حرکت بتائی گئی ہے۔ موشن، یہاں پر دائروی موشن، بچے جو سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں اس کی حرکت۔ مختلف حرکتوں کے تصاویر آپ کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئیے بچوں، اس تصویر میں آپ کو ایک بچی جھولا جھول رہی ہے، گھڑی کی حرکت، طبلے کی حرکت، گھڑی کے نیچے فوراً گھنٹی جو بجتی ہے اس گھنٹی کی حرکت اور کس طریقے سے آواز گونجتی ہے۔ ایک جھولا لینے کے بعد واپس جھولا جو ہے تو اپنی حالت پر آتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کی طرف اشارہ کر کے حرکت کی قسموں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک جھولا گول گول اپنی رفتار سے دائروی حرکت میں حرکت کر رہا ہے۔ مختلف حرکات کی قسموں کی طرف وضاحت کرنے کے لیے ان تصاویروں کو آپ کو بغور مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر گاڑی جو بیل گاڑی حرکت کر رہی ہے، اگر وہ ایک خط میں ہے، سیدھے راستے سے حرکت کری تو وہ خطی حرکت۔ ٹرین کی حرکت بھی خطی حرکت کی مثال ہے۔ یہاں پر سائیکل اگر ایک خط میں چل رہی ہے تو وہ بھی ایک خطی حرکت کی مثال کی وضاحت کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اس تصویر میں ایک شخص سائیکل چلا رہا ہے۔ یہاں پر سائیکل کے پہیوں کی حرکت کی طرف آپ کی توجہ کو مرکوز کیا گیا ہے۔ سائیکل کے پہیے جو ہے سو گول 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 ایک ہی روٹیٹ میں، ایک ہی حرکت میں، ایک ہی سمت گول 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 گھوم رہے، تیر کے نشان کے ذریعے ایک دور مکمل کرے دائروی حرکت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تصویر میں دیکھیے سورج، زمین اور چاند کی حرکتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہاں پر ان کی حرکت کس طریقے سے گول دائرے میں ہوتی ہے اور زمین کی حرکت کس طریقے سے دن کا نکلنا، چاند کا ظاہر ہونا، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، ان تمام کی وضاحت اس تصویر کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس تصویر میں اوپر جو ہے سو آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دن اور رات کس طریقے سے وجود میں آتے ہیں اور یہاں پر زمین سورج کے اطراف کس طریقے سے گردش کر رہی ہے، اور نیچے کی تصویر میں جو ہے تو یہاں پر چاند، سورج، زمین تینوں کی گردش کی وضاحت کی گئی۔ دراصل گردش کی وضاحت کی وجہ سے ہی آپ کو حرکت کی قسمیں آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ پیارے بچوں، اب سبق کی طرف ہم اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں۔ حرکت اور حرکت کی قسمیں۔ پہلے آپ کو 10.1 سے پہلے 9.1 جو حرکت اور حرکت کی قسمیں ہیں اس کے لیے مشاہدہ کرنا ہے۔ یہاں چند تصاویر دیے گئے ہیں۔ بچہ پیر سے بال کو مار رہا ہے۔ بچہ پیر سے بال کو مارنے کے نیچے ہی فوراً لٹو کی حرکت بتائی گئی ہے۔ ایک بچہ اونچائی پر گیند اچھال رہا ہے، گیند اچھال رہا ہے۔ یہاں پر گیند اوپر اچھل کر فوراً جو ہے سو نیچے آ رہی ہے زمین کی سخلی قوت کی وجہ سے۔
آئیے آپ کو ہم اس بات کی طرف واضح کر دیں کہ حرکت کسے کہتے ہیں۔ کسی شے کی مقررہ وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو منتقلی ہوتی ہے وہ اس شے کی حرکت کہلاتی ہے۔ اس سبق میں حرکت کی 3 قسمیں بتائی گئی ہے۔ حرکت کی خطی حرکت، غیر خطی حرکت، دائروی حرکت۔ اس طریقے سے 3 سے زائد مختلف حرکات کی قسموں کی وضاحت کی گئی ہے۔ خطی حرکت جب ایک ہی خط میں یعنی ایک سیدھ میں ہونے والی حرکت خطی حرکت کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر آپ کو جوان لوگ جو ہے تو اس طرح سے پریڈ کرنے والے جوانوں کی حرکت، اور چھوٹی بچی جو ہے تو پھسل گنڈی کھیلتی ہے تو اس کی حرکت میں دونوں میں فرق واضح کیا گیا ہے۔ جوانوں کی حرکت بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، یہاں پر ان کی حرکت میں کوئی بھی فرق نظر نہیں آتا ہے، یہی یکساں خطی حرکت ہے۔ اب پھسل گنڈی سے پھسلنے والی بچی بھی خطی حرکت میں حرکت کر رہی ہے، لیکن یہاں پر بچی کے پھسلنے کی رفتار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شے کے ذریعے اکائی وقت میں شے کا فاصلہ مسلسل بدلتا رہا یا کم ہوتا رہا یا زیادہ ہوتا رہا تو وہ غیر یکساں خطی حرکت کہلائے گی۔ غیر یکساں خطی حرکت اور خطی حرکت یعنی یکساں خطی حرکت، یہ خطی حرکت کی 2 قسمیں ہیں۔ آئیے اگلے پوائنٹ کی طرف ہم اپنی توجہ لے جاتے ہیں۔ غیر خطی حرکت۔ غیر خطی حرکت یعنی شے کی حرکت جب خط مستقیم میں نہ ہو تو اسے غیر خطی حرکت کہتے ہیں۔ جھولے کی حرکت غیر خطی حرکت ہے، یا گھڑی کے پینڈولم کی حرکت بھی غیر خطی حرکت ہے۔ بچیاں ایک وقت میں جا رہے ایک وقت میں آ رہے، ایک اہتزاز مکمل ہو رہا ہے۔ آئیے یہاں پر گھڑی کے کانٹوں کی حرکت وقفہ بھی مقرر ہے اور فاصلہ بھی مقرر ہے، وہ یہاں پر ایک اہتزاز کو مکمل کر رہے ہیں۔ اہتزاز کی وجہ سے ہونے والی حرکت اہتزازی حرکت کہلاتی ہے۔ یہاں پر پنکھے کی حرکت دکھائی گئی ہے، کرتب کرتے ہوئے سرکس کے لوگوں کی حرکت دکھائی گئی ہے۔ پرندے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں ان کے پروں کی حرکت، ایک گول گھومنے والا جھولا دکھایا گیا ہے، پنکھے کی حرکت دکھائی گئی ہے۔ یہ تمام یکساں وقفے میں اہتزاز کو مکمل کر رہے ہیں۔ اہتزاز کی وجہ سے ہونے والی حرکت کو اہتزازی حرکت کہا جاتا ہے۔ آئیے اگلا پوائنٹ ہے دائروی حرکت۔ دائروی حرکت یعنی دائرے میں ہونے والی حرکت، دائروی راستے سے ہونے والی حرکت کو ہم دائروی حرکت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوری حرکت، جس حرکت میں شے وقفہ بھی مقرر رکھے اور فاصلہ بھی مقرر رکھے، وہ دوری حرکت۔ سبق کا آخری پوائنٹ ہے چال۔ اکائی وقت میں شے کے ذریعے طے کردہ فاصلے کو چال کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر بہت ہی آسان انداز میں اس سبق کو محض آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہمیں کوئی قسم کی ایڈورٹائزمنٹنگ نہیں کرنا ہے، صرف بچوں کا ہی فائدہ۔ اکائی وقت میں شے کے ذریعے طے کردہ فاصلہ چال کہلاتا ہے۔ اب چال کے لیے ایک مثال دی گئی ہے۔ ایک بس جو ہے تو سولہ پور سے تقریباً 200 کلومیٹر فاصلہ 5 گھنٹے میں طے کرتی ہے، تو بس 1 گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ اس کے لیے یہاں پر اس ضابطے کی مدد سے ہم کتنا فاصلہ طے کرے گی یہ آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ چال دراصل یہ ہے کہ اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ، اکائی وقت میں طے کردہ جو فاصلہ ہو رہا ہے، یہاں پر بہترین مثال بتائی گئی ہے کہ ایک بس جو ہے تو سولہ پور سے کتنے کلومیٹر چل رہی ہے اور اس کے لیے وقت بھی کتنا لگا ہے، کتنا وقت بھی درکار ہوا ہے، چال کو بتایا گیا ہے۔ آئیے بچوں، اب سبق کا اگلا پوائنٹ ہے ہم نے کیا سیکھا۔ دراصل ہم نے سب سے اہم پوائنٹ حرکت کیا ہے۔ متحرک شے، جو حرکت کرنے والی شے ہے، وہ ہمیشہ مسلسل اپنی جگہ تبدیل کرتی رہتی ہے، وہی ہماری حرکت ہے۔ اب حرکت کی قسموں کے نام دیکھیے۔ خطی حرکت، یکساں خطی حرکت، غیر یکساں خطی حرکت، اہتزازی حرکت، دوری حرکت، دوری حرکت، بے ترتیب حرکت۔ بے ترتیب حرکت یعنی ایسی حرکت جس میں کوئی ترتیب نہ ہو، یا تو وہ خط میں بھی نہ ہو یا اس کے لیے وقفہ بھی درکار برابر نہ ہو، آگے پیچھے وقت لگتا ہو، اس کی اسپیڈ بھی کم زیادہ ہو سکتی ہو، تو بے ترتیب حرکت، یہ حرکت کی مثالیں ہو گئی۔
اب چال دیکھیے، اکائی وقت میں شے کے ذریعے طے کردہ فاصلہ چال ہے۔ اس طرح یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔